سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے عادل بازائی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے جی نیوز کے نمائندے عبدالقیوم صدیقی سے۔ عبدالقیوم صدیقی، اس تفصیلی فیصلے میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ عادل بازائی جو ہے ان کو 26ویں آئینی ترمیم اور دیگر اس پر جو ہے وہ 63A کے تحت اسپیکر کے ذریعے سے پارٹی صاحبان نے لکھا تھا اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا، جس کو چیلنج کیا تھا انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ تھا، جس میں جسٹس عائشہ ملک بھی شامل تھیں۔ اس کا انہوں نے یہ مشروط فیصلہ دیا تھا کہ جو عادل بازائی ہیں انہوں نے سول میجسٹریٹ میں جو حلف نامہ جس میں انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کی بات کی تھی، اس کے اوپر الزام لگایا تھا کہ وہ جعلی ہے اور وہ پینڈنگ ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو فیکچوئل کنٹروورسی ہے اس کو دیکھنے کا اختیار نہیں، اور الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ درست نہیں، وہ کالعدم قرار دے کے ان کی رکنیت بحال کر دی تھی۔ اس کا آج تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے، اور اس تفصیلی فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے، اس میں ایڈیشنل نوٹ جسٹس عائشہ ملک کا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ کوئی ممبر پارلیمنٹ منحرف ہو جائے تو اسے شو کاز نوٹس جاری کرنا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن یا ٹریبیونل پارٹی ہیڈ کے ڈکلیریشن کا جائزہ لے کر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پارٹی ہیڈ کے ڈکلیریشن کا تنازع ہو تو اسے فریقین سول کورٹ میں طے کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن خود حقائق کا جائزہ نہیں لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے کنکلوڈنگ پیرا میں آپریٹو پارٹ میں لکھا ہے کہ آزاد رکن عادل بازائی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت ہیلو جی بولیے۔ جی، آزاد رکن عادل بازائی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کے حلف نامے کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف پر الزامات عائد کیے ہیں۔ شہباز شریف جو کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے، اس وقت وہ مسلم لیگ نون کے صدر تھے، اور کیونکہ حلف نامے کا فوجداری مقدمہ سول میجسٹریٹ کے سامنے زیر سماعت ہے، تو لہذا سول میجسٹریٹ کے سامنے فوجداری سماعت زیر التوا ہے، وہ اس کا جلد فیصلہ کریں۔ فیصلے میں آگے لکھا گیا ہے کہ ہم یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ عدالت کی جانب سے 16 فروری 2024 کے رضامندی کے حلف نامے کی اصلیت اور قانونی حیثیت کے بارے میں دیا گیا فیصلہ سول عدالت کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوگا۔ ان کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ان کی رکنیت بحال کرنے کا حکم نامہ دیا ہے، اگر وہ سول کورٹ کے اندر درست ثابت ہوتا ہے تو پھر وہ رکن نہیں رہیں گے، اور اگر وہ غلط ثابت ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ ممبر قومی اسمبلی رہیں گے۔ تو ایک مشروط فیصلہ ہے جو سول عدالت کے فیصلے سے ہے۔ اسی طرح سے عدالت نے مزید لکھا ہے کہ اپیل کنندہ کی جانب سے جعلی رضامندی کے حلف نامے کی تیاری اور اس کے استعمال کے حوالے سے جو الزامات محمد شہباز شریف جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور اب وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کے خلاف لگائے گئے ہیں۔ الزامات کی سنگینی کے پیش نظر ہم توقع کرتے ہیں کہ سول عدالت ان معاملات کا جلد از جلد فیصلہ کرے گی۔ جی، بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔